اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے۔ یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے۔ دین کا تعلق تجربے سے و علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے ہی نہیں تھے، اور کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت، پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا۔ وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھائیں۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ وہ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتے رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں؟ لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیہ، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے، تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے۔ فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی۔ اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی، قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے، تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے۔ ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا، ٹھٹھرنے لگے،
پریشان